بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، راہ دین میں خوش آمدید۔ ناظرین، جہاں ایک بادشاہ خود کو خدا کہتا تھا، لاکھوں لوگوں پر ظلم ڈھاتا تھا، معصوموں کا خون بہاتا تھا اور کہتا تھا میرے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں، مگر اس ظلم کے ساگر میں اللہ نے بھیجا ایک ایسا نبی جس کی لاٹھی نے سمندر کو بھی دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک لاٹھی جو رحمت بھی تھی اور عذاب بھی۔ دیکھیے کیسے اللہ کی طاقت نے اس گھمنڈی بادشاہ کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ یہ ہے ایک سچی کہانی صبر، ایمان اور اللہ کی نصرت کی۔ چلیے ناظرین، بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت موسیٰ کو جب فرعون اور اس کے درباریوں کی بات چیت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کی۔ بنی اسرائیل نے سن کر جواب دیا کہ موسیٰ، ہم پہلے ہی سے مصیبتوں میں گرفتار تھے، اب تیرے آنے پر کچھ امید بندی تھی، مگر تیرے آنے کے بعد بھی وہی مصیبت باقی رہی۔ یہ تو سخت آفت کا سامان ہے۔ حضرت موسیٰ نے تسلی دی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، گھبراؤ نہیں، تم ہی کامیاب رہو گے اور تمہارے دشمن کو ہلاکت کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ زمین کا مالک اور فرعون یا اس کی قوم نہیں ہے، بلکہ رب العالمین ہے جو مختار مطلق ہے، پس وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا مالک بنا دے، اور انجام کار یہ انعام متقیوں کا ہی حصہ ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ فرعون کے جملوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا اور وہ بنی اسرائیل اور کل مومنین کو آزادی کے ساتھ مصر سے چلے جانے پر راضی نہیں ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، فرعون اور فرعونیوں کو جو تو نے دولت و شہرت عطا فرمائی ہے اس پر شکر ادا کرنے کے بجائے وہ تیرے بندوں پر صبر اور ظلم و ستم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، اور حق کے تیرے راستے کو نہ یہ خود قبول کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے ہیں، بلکہ جبر و تشدد سے کام لے کر ان کے آڑے ہے۔ اس لیے اب تو وہ ان کے ظلم کا مزہ ان کو چکھا اور ان کی دولت و شہرت کو تباہ و ہلاک کر دے۔ جس پر انہوں نے گھمنڈ اور جس طرح کے ایمان کی سچائی کو ٹھکراتے ہیں، تو بھی ان کو ایمان کی دولت کے بجائے اب ایسا دردناک عذاب دے کہ ان کی داستان دوسرے کے لیے عبرت بن جائے۔ فرعون نے اپنے سرداروں سے اگرچہ اطمینان کا اظہار کر دیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ نے روحانی غلبے کا خیال اس کے اندر ہی اندر گھلائے اڑتا لڑکوں کو قتل کے حکم سے بھی ان کے قلب کو سکون نصیب نہ تھا۔ آخر اس نے کہا، جس کا ترجمہ ہے، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس گھمنڈی سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ مومن 3۔ فرعون اور اس کے سردار جب اس بات چیت میں لگے ہوئے تھے، اسی مجلس میں سے ایک مصری مرد مومن بھی تھا جس نے ابھی تک اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو اپنی قوم کے ان لوگوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کی اور سے بچاؤ کرنے کی کوشش شروع کی اور ان کو سمجھایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنے چلے ہو جو سچی بات کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور جو تمہارے سامنے اپنی سچائی پر بہترین دلیل اور نشانیاں لایا ہے۔ مان لیجیے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹے سے تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، اور وہ سچا ہے تو پھر اس کی ان دھمکیوں سے ڈرو جو تم کو اللہ کی اور سے سناتا ہے۔ فرعون نے مرد مومن کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ میں تم کو وہی مشورہ دیتا رہا ہوں جس کو اپنے خیال میں درست سمجھتا ہوں، اور تمہاری بھلائی کی بات کر رہا ہوں۔ مرد مومن نے آخر نصیحت کے طور پر کہا،
اے میری قوم، مجھے یہ ڈر ہے کہ ہمارا حال کہیں ان پچھلی قوموں کا سا نہ ہو جائے جو نوح، عاد اور سمود کی قوموں کے نام سے مشہور ہے، یا ان کے بعد کوئی آئی۔ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ ان قوموں کی ہلاکت خود اپنے اسی قسم کے اعمال کی بدولت پیش آئی تھی جو آج تم موسیٰ کے خلاف سوچ رہے ہو۔ تو تم آج دنیا میں بڑے ہونے کی سوچ میں پڑے ہو، اور میں تمہارے لیے اس دن سے ڈر رہا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا اور سب ایک دوسرے کو پکاریں گے، مگر اس وقت تمہیں کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا۔ اے قوم کے سردارو، تمہارا حال تو یہ ہے کہ اس سرزمین میں جب حضرت یوسف نے اللہ کا پیغام سنایا تھا تب بھی تم یعنی تمہارے باپ دادا اسی شک اور تردود میں پڑے رہے اور ان پر ایمان نہ لائے، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ اب اللہ اپنا کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اب یہی معاملہ تم موسیٰ کے ساتھ کر رہے ہو۔ خدا کے لیے سمجھو اور سیدھی راہ اپناؤ۔ جب فرعون اور اس کے سرداروں نے اس مرد مومن کی یہ باتیں سنی تو ان کا رخ موسیٰ سے ہٹ کر اس کی طرف ہو گیا، اور فرعون نے چاہا کہ پہلے اس کی ہی خبر لے اور اس کو قتل کر دے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک ارادے میں ان کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ جب فرعون اور اس کے سرداروں کو موسیٰ کو ہرانے میں ناکامی تو فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا، جس کا ترجمہ ہے، اے قوم، کیا میں مصر کے تاج و تخت کا مالک نہیں ہوں، اور میری حکومت کے قدموں کے نیچے یہ نہریں بہہ رہی ہے؟ کیا تم میرے اس جاہ و جلال کو نہیں دیکھتے؟ اب بتاؤ، کیا میں بلند و بالا ہوں یا وہ جس کو نہ عزت نصیب اور جو بات بھی صاف نہ کر سکتا ہو؟ اگر یہ اپنے خدا کے یہاں عزت والا ہے تو کیوں اس پر آسمان سے سونے کے کنگن نہیں گرتے، یا فرشتے ہی اس کے سامنے پرے باندھ کر کھڑے نہیں ہوتے؟ آگے کا واقعہ ہم دوسرے ویڈیو میں سنائیں گے۔ اگر آپ کو بھی اللہ کے کرشموں اور نبیوں کے واقعات سے سبق لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسے ہی ایمان افروز قصے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔